اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ کہ اس قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ قربانی کا حکم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں رہا، اور اللہ نے قربانی کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 67، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہم اس دن پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا، یعنی عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قربانی نماز عید کے بعد ذبح کرنی چاہیے۔ اگر نماز سے پہلے ذبح ہو جائے تو شرعاً کفایت نہیں کرتی، یعنی وہ آپ کی عید الاضحیٰ کی قربانی کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف ایک نارمل ذبیحہ کاؤنٹ ہوگا۔ جیسے کہ نارملی جانور ذبح کیے جاتے ہیں مسلمانوں کو کھانا میسر کرنے کے لیے، بس یہ اسی طرح ہو جائے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے اس قربانی کی اہمیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ہر سال گھر والوں پر قربانی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نپا تلا رزق ملا ہوتا ہے، تو کوشش کریں پورا سال اس قربانی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے پیسے جمع کریں۔ صرف ایک حصہ بھی اگر ڈال سکیں تو ضرور ڈالیں۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم قربانی کی جگہ صدقہ کر دیتے ہیں، کسی کی شادی کروا دیتے ہیں، کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیتے ہیں، یہ قربانی سے زیادہ بڑا کام ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ہر عبادت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم پر وہ عبادت اگر کوئی نہیں کرتا تو چاہے وہ بڑے سے بڑا صدقہ کرے، اس قربانی کے بہاف پر قربانی کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام بھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کا اہتمام کرتے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، ہم مدینہ میں اپنے قربانی کے جانوروں کو پرورش کر کے موٹا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اسی طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام تو باقاعدہ جانور پالتے تھے، اس کو اچھا کھلاتے پلاتے تھے تاکہ وہ موٹا تازہ ہو جائے، تاکہ اللہ کے حضور ایک بہترین جانور کی قربانی پیش کر سکیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 6-8 مہینے پہلے سے جانور خرید لیتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں اور اپنی سپرویژن میں بہترین کھانا اس کو کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ قربانی کے دن کے لیے تیار ہو سکیں۔ ایسے جانوروں سے ان کو محبت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا پال پوس کر اس کو
موٹا تازہ بڑا کیا ہوتا ہے کہ اب قربانی کرنے کا جو اصل ایسنس ہے نا وہ فیل ہوتا ہے. اپنی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنا. آپ دیکھیں بچوں کو 2-4 دن اپنے جانوروں کو سنبھالتے ہیں, قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ ان سے بڑھ جاتی ہے. صرف 2-4 دن خدمت کرتے ہیں. پھر یہ کہ قربانی کے لیے ہمیں کیا احکامات دیے گئے ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے. پھر یہ کہ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی حدیث میں بھی بیان کیا. اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے. حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے, اور جس نے ذبح نہیں کیا یعنی ابھی تک اس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر کرے. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی ہے تو وہ قربانی ہے ہی نہیں, اس کو دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ وہ اللہ کا نام لے کر قربان کرے. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قربانی کے وقت کیا پڑھنا چاہیے, کون سی دعا پڑھنی چاہیے, اس حوالے سے انشاءاللہ آگے بات ہوگی. پھر قربانی کے احکام میں ایک بہت اہم بات کہ بکرا, دمبا, بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے, لیکن گائے کی قربانی میں 7 افراد اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. بات تو یہاں افراد کے حوالے سے ہو رہی ہے, لیکن یہاں فیملیز مراد ہیں. یعنی ایک فیملی ایک بکرا ذبح کرے تو پوری فیملی کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہم سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. قربانی کا وقت آ گیا تو ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 آدمی. اسے ترمذی, ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کیا ہے. اچھا, ایک اور روایت بھی آتی ہے مسلم کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی جانب سے نحر کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. 7 افراد کی طرف سے اونٹ یا گائے ذبح کرنے کا یہ اصول ہدی کے جانوروں کے لیے ہے. ہدی کا جانور وہ ہے جو عمرہ اور حج پر جانے والے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, جسے مکہ میں ذبح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب صلح حدیبیہ کے ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایکچولی عمرہ کرنے جا رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ ان کو روک دیا گیا, مشرکین مکہ نے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا. اب یہ اپنے ساتھ جو ہدی لے کر آئے تھے تو وہاں پر اس کو انہوں نے قربان کیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمرے میں تو کوئی قربانی نہیں ہوتی, تو یہ قربانی بطور شکرانے کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو قربانی کا جانور لے کر گئے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر لے کر گئے تھے. ایسا عمرے پر جانے والے لوگ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ایک اسپیشل جانور جس کو ہدی کہا جاتا ہے, تو اس میں گائے میں کتنے حصے ہیں؟ 7, اور اونٹ میں کتنے حصے ہیں؟ 7. لیکن ایک نارمل قربانی ہو رہی ہے عید الاضحیٰ کی, تو اس میں پھر گائے میں 7 حصے ہیں اور اونٹ میں 10 حصے ہیں. پھر یہ کہ مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے, مستدرک حاکم کی روایت میں آتا ہے, سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی ہے. بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جی 7 فیملی ممبرز ہیں تو 7 حصے, 10 فیملی ممبرز ہیں تو 10 حصے. تو ایسا نہیں ہے. ایک فیملی ایک قربانی. وہ گائے میں 1 حصہ بھی ہو سکتا ہے پوری فیملی کی طرف سے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے تو ہم اپنے اوپر کیوں مشقت ڈالیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے, آپ 1 سے زائد قربانیاں کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس عبادت کو زیادہ سے زیادہ لوگ کر سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگ افورڈ کر سکیں,
اسی لیے کیا کہا گیا کہ ایک قربانی، خواہ وہ ایک بکرا ہو یا ایک دمبا ہو یا ایک بھیڑ ہو یا گائے میں سے ایک حصہ ہو یا اونٹ میں سے ایک حصہ ہو، کر سکتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس روایت کو ہم آگے ابھی پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ایشو ہے، تھوڑا اختلافی مسئلہ ہے، اور اوتھینٹسٹی پر ہی علماء میں دو طرح کے علماء ملتے ہیں، یعنی جو مستند علماء ہیں اس میں دو طرح کے علماء ملتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مرحومین کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اور دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے سامنے دلائل رکھ دیتی ہوں، پھر آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیونکہ دونوں طرف اوتھینٹک علماء ہیں اور وہ اپنے اپنے دلائل رکھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کے حوالے سے جو میں بات کر رہی تھی، وہ روایت یہ ہے، حضرت حنش رحمہ اللہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مینڈھوں کی قربانی کی۔ ایک مینڈھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈھا اپنی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اب یہ 2 مینڈھے لاتے تھے، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے اور دوسرا اپنی طرف سے کرتے تھے۔ پھر فرماتے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ہمیشہ قربانی کرتا رہوں گا۔ جہاں یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے، وہاں یہ روایت ابو داؤد میں بھی آتی ہے اور مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے۔ بعض علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، البتہ امام حاکم، امام ذہبی اور شیخ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ روایت سندن اگر ضعیف ہو تب بھی ہمیں ایک صحیح روایت اور ملتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور آل کی طرف سے قربانی کی، اور امت اور آل دونوں میں زندہ اور فوت شدگان سب شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سینگھوں والا مینڈا ہو جس کے پاؤں کالے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جانور طلب کیا کہ سینگھوں والا مینڈا ہو جس کے پاؤں کالے ہوں اور پیٹ کا حصہ بھی سیاہ ہو اور آنکھیں بھی سیاہ ہوں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری تیز کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا اور مینڈھے کو پچھاڑا، پھر اسے ذبح کیا اور فرمایا، اللہ کے نام سے اسے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں، جس طرح میت کی طرف سے حج اور صدقہ کرنا جائز ہے، اسی طرح سے اس کی طرف سے قربانی درست ہے۔ کچھ علماء اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، امت کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کی کوئی خاص دلیل نہیں ملتی۔ اگر یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوتا تو آپ اس کو ضرور بتاتے، دین میں اس کے بارے میں رہنمائی موجود ہوتی۔ بہت سارے عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد شادیاں کر سکتے تھے، اس بارے میں امت کو واضح کیا گیا کہ امت کے مرد صرف 4 شادیاں کر سکتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ان کے نکاح میں 4 بیویاں ہو سکتی ہیں بس۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ آپ 4 سے زائد شادیاں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے تہجد کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، لیکن امت کے لیے نفل، یہ بات بھی واضح کی گئی۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اسی لیے جو دوسری طرف کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور پوری امت کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ٹھیک ہے،
اب آپ کے سامنے میں نے دونوں ہی باتیں رکھ دی ہیں. بہت ساری آتھینٹک کتابوں میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، جس میں اقبال کیلانی صاحب کی کتاب حج اور عمرے کے مسائل ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 164 ہے. اب چونکہ دونوں طرف مستند علماء ہیں، دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. جو منع کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی والی روایت سندن ضعیف ہے، اور مسلم کی روایت میں جو عمل بتایا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. دوسری طرف جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء اس حضرت علی والی روایت کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں، اور اگر وہ سندن ضعیف ہے بھی تو مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کافی سالوں تک یہ رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ عمل صرف اور صرف میرے لیے خاص ہے، تم ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. البتہ ایک واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ ایک شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی، اس نے اپنی بکری کو ذبح کر لیا. اب یہ کہ یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا، کہا دوسری قربانی تمہیں کرنی پڑے گی. میرے پاس تو کوئی اور جانور نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ایک بکری ہے اور اس کی ایج چھوٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کو قربان کر لو، لیکن آئندہ اس جیسا عمل کوئی اور نہ کرے، یعنی اس ایج کا جانور کوئی اور قربان نہ کرے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی تنبیہ کی کہ نماز عید کے بعد ہی قربانی ہوگی، نماز عید سے پہلے قربانی نہ ہو. لیکن بتا دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ اس کے بعد کوئی ایسا نہ کرے، اس کم عمر جانور کو ذبح کوئی اور نہیں کر سکتا. چونکہ ابھی حکم نازل ہو رہے تھے تو یہ مسٹیک ایک صحابی سے ہو گئی. ان کو ایسا لگا کہ عید الاضحیٰ کا دن شروع ہو گیا ہے، فجر ہو گئی ہے تو قربانی ہو سکتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز عید کے بعد ہی قربانی ویلڈ ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال ہر سال پر مبنی جو عمل کر رہے تھے اس کے بارے میں واضح کرتے کہ یہ عمل صرف اور صرف میرے لیے خاص ہے، امت کے لیے نہیں. تو دونوں طرف کے علماء بہت ہی سالڈ دلائل رکھتے ہیں. اب جس پر آپ کا دل مانتا ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ اجتہاد کرنے والا عالم بہرحال اجر پائے گا. جس کا اجتہاد غلط ہو گیا تو اس کو بھی ایک اجر ضرور ملے گا، اور جس کا اجتہاد ٹھیک ہو گیا اس کو دوہرا اجر ملے گا. لیکن نو ڈاؤٹ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اسی لیے اگر آپ کسی عالم سے پوچھیں گے اور وہ مستند عالم ہے، ہر بات اس کی قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو منع کر دیں. اور کسی اور عالم سے پوچھیں گے وہ بھی مستند عالم ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہاں کہہ دیں. پھر یہ کہ کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے قربانی کرانا درست ہے. مل ملا کے بھی قربانی ہو سکتی ہے. جیسے 6-7 دوست ہیں، ایک گائے لے آئے اور 7 کے 7 نے اپنی فیملی کی طرف سے ایک گائے ذبح کر لی اور اس کے حصے کا گوشت ڈیوائیڈ کر لیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جو اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ایک ایوریج اماؤنٹ وہ دے دیتے ہیں کہ ایک ایوریج کوالٹی کا جانور آئے گا، اور پر حصہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے پیسے آپ کو دینے ہوں گے، تو بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ افورڈیبل نہیں ہیں، ایک بکرا بھی آپ نہیں خرید پا رہے اور گائے کا حصہ آپ دے سکتے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کے پاس پھر یہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ قربانی کر لیں. قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہ ہوگا، خواہ وہ پیسے کتنے ہی نیک یا صدقہ خیرات کے کاموں میں دیے جائیں. تو قربانی کرنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا، لوگوں کو یہاں کسی عبادت کو لے کر ہی صدقہ کرنا یاد آتا ہے کہ ہم کسی کی شادی کروا دیں، قربانی نہیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کی. تو ہر عبادت کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کی اپنی اہمیت فضیلت ہوتی ہے، تو اس کو پھر اسی طریقے سے ہی فالو کرنا چاہیے. اس کے بہاف پہ اگر آپ کوئی دوسری چیز کر کے، خواہ وہ نیکی کا کام ہو، یہ چاہیں گے کہ ویسا ہی اجر آپ کو ملے، تو
یہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے جیسے قربانی کا حق ادا کر دیا کہیں اور صدقہ کر کے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے. پھر یہ کہ دوسرے سے قربانی کروانی جائز ہے لیکن خود کرنا افضل ہے. یعنی آپ قربانی کے جانور کو خود ذبح کریں، یہ افضل ہے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے اور قصاب سے کرواتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، کروا سکتے ہیں. استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ قربانیاں دینا بھی مسنون ہے. ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا. آپ نے بہت ساری قربانی دی. اگر آپ کو استطاعت ہے تو آپ 10 گائے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ہر گائے میں 7 حصے ہیں. آپ کی پوری فیملی کی طرف سے 10 گائے آپ نے ذبح کی، اللہ نے آپ کو دی ہے وسعت، آپ کریں. استطاعت پر مبنی قربانی ہونی چاہیے، جتنی استطاعت ہے کریں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن استطاعت ہونے کے باوجود کوئی قربانی نہ کرے تو اس کو ضرور تنبیہ کی گئی ہے، وارن کیا گیا ہے، وعید سنائی گئی ہے کہ پھر وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے.